دوستو میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ اچھا جی، یہ آج ذرا تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہر کوئی انڈیا خاص طور کے اوپر اور پھر انڈیا کے ساتھ جو یہاں پر ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ جو لنک، جو ایک کولیبوریشن باقاعدہ آج کل چل رہی ہے، وہی ایجنڈا اور یہ ایجنڈا دونوں کا ملا ہوا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ یہ سابق کے ایک سی آئی اے کے ایک ایجنٹ ہیں سینئر، جان کریوک، ان کا ایک انٹرویو۔ اچھا، انٹرویو لینے والا کون ہے؟ انٹرویو لینے والا جناب وہ بھی انڈین ہے، اے این آئی کا نمائندہ ہے۔ اس نے ان کا انٹرویو کیا جس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے، کچھ چیزیں کی پاسٹ، کچھ ہسٹری سے، کچھ روٹین میں، کچھ آج کی۔ اچھا، اس میں جو ہے اصل جو اپنا جس کے بارے میں یہاں شرمندہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جس کے بارے میں یہاں پر، یعنی کہ وہ موومنٹ جو عمران خان صاحب نے سائفر لہرا کے تو اس پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلائی، جنرل باجوہ سے لے کے جنرل عاصم منیر تک سب کو انہوں نے جناب رگڑا ہے، اور اس کے بعد ساری اپوزیشن کو، اور ایک جو آئینی اور قانونی عمل ہوا تھا عدم اعتماد کا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور اس کو پہلی مرتبہ، یہاں تک کہ یہ اس بات کو اپلوڈ کیا جانا چاہیے تھا، اس بات کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا جانا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جمہوری جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہے۔ ہم نے یہاں پر پاکستان میں ہمیشہ وزرائے اعظموں کو جو ہے وہ ماورائے عدالت غیر قانونی، غیر آئینی طور کے اوپر گھر بھیجے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم کو مارشل لاء لگا کر نکالا گیا، یا پھر جو جوڈیشل مارشل لاؤں کے ذریعے نکالا گیا، عدالتوں کے ذریعے، عدالتوں سے فیصلے لیے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ پارلیمنٹ نے خود اپنا احتساب کیا، پارلیمنٹ کے اندر سے قانونی تقاضوں کے عین مطابق جو تھی وہ عدم اعتماد آئی، لیکن اس کو کس طرح جو ہے وہ سائفر کے اپنا لہرا کے اس کے نیچے، اس کارپیٹ کے نیچے پھینکنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو پورا بیانیہ بنایا گیا۔ اب یہ جو سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے اصل انکشاف تو وہ کیا کہ عمران خان صاحب نے جو سائفر لہرایا وہ انہوں نے پہلے امریکہ سے اجازت لی، امریکی سفیر سے اجازت لی، جہاں ان کو بتایا، ان کو اعتماد میں لیا، انہیں کہا کہ میں سیاست کرنے لگا ہوں، میں سیاست کرنے، پاکستان میں امریکہ کے خلاف سیاست کرنا نعرہ جو ہے وہ بڑا خوشکن ہے، کامیاب ہوتا ہے، لوگ بڑی جلدی اس سے اپنا جو ہے نا اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ حقیقی آزادی کی کمپین چلانے لگا ہوں، میں یہاں ایبسولوٹلی ناٹ کہوں گا پہلے، اس کے بعد پورا ایک منظم پلان کیا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے امریکی سفیر اور امریکی نمائندہ اس وقت جو یہاں پر تھا، اس کے ساتھ ملاقات کر کے باقاعدہ انہیں کہا کہ میں اس طرح ایک سائفر لہراؤں گا، آپ پہ تنقید کروں گا، لیکن آپ نے جو تمام الزامات لگاؤں گا، لیکن آپ نے چپ رہنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پلان بنا، اس پلان سے پردہ اٹھایا ہے اس کے سی آئی اے کے ایجنٹ نے کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا اسلام آباد میں۔ اچھا، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب شرمندگی اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے حقیقی آزادی کی جو مہم چلائی، اور امریکہ کے ساتھ مل کر جو اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اپنی فوج کو یہاں پر جو ہے نا ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ہم نے یہاں پر ملک کو میر جعفر اور پتہ نہیں میر اپنا کیا کچھ جو ہے نا یہاں پہ قرار دے دیا، میر جعفر میر صادق کی کیمپینیں چلائیں، جلسوں میں نعرے بازی کی عمران خان صاحب نے، اور پھر جناب اپنا زمان پارک میں یہاں پہ بند ہو کے کیا کچھ نہیں کیا، اس ملک کے سسٹم کو برباد کیا، اس ملک کو سری لنکا بننے کی جدوجہد کی، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پھینک دیا، آخری جب حکومت کے آخری دن تھے، سب کچھ کیا اور امریکہ کے مشورے سے کیا۔ اصل میں تو یہ شرمندگی کی بات ہے۔ امریکہ پہ الزام لگایا کہ اس نے میری حکومت گروائی سائفر کے ذریعے، لیکن نیچے جا کے امریکہ کے پاؤں پکڑے، اس کو کہا کہ مائی باپ خاموش رہنا، میں ذرا سیاست کرنے لگا ہوں۔ وہ شرمندگی کا مقام تھا کہ خاموش رہنا، کہ میں جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں ملک کے خلاف چڑھنے لگا ہوں، ملک کے خلاف ہونے لگا ہوں، ذرا تم خاموش رہ جانا۔ یہ باتیں کر رہے تھے سفیر کے ساتھ
اصل میں یہ والی معاملہ تھا. لیکن اسی انٹرویو کا جو پورشن جو ہے وہ کون سا پلے اپ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں, اور ہندوستان کے ساتھ ملتے جلتے پرانی تاریخ مشرف کے زمانے میں. سی اے ایجنٹ تھے, سی اے چیف اس وقت پاکستان میں شاید پوسٹڈ تھے. انہوں نے کہا کہ جناب جو اپنا مشرف نے اس وقت جو ہے وہ امریکہ کو استعمال کیا ہندوستان کے خلاف. تو بھائی ہندوستان ہمارا ازلی دشمن, ہندوستان ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے, ہندوستان کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا. ہندوستان ہمارے اپنے پاکستان کے لوگوں کو پروکسیاں بنا کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اور مشرف نے کیا کچھ غلط کیا؟ پرویز مشرف نے کیا اپنے انٹرسٹ واچ کر کے کچھ غلط کیا؟ اس میں کون سی ایسی خبریت والی بات ہے؟ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کے حق میں, مفادات کے لیے دیکھتا ہے کہ اس کو کیا سوٹ کرتا ہے. پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھے, بڑھائے, ان کی جو جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف اس میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا. اس میں بھلے کچھ پاکستان کو بھی نقصان ہوا, بہت کافی سارا معاشی طور کے اوپر بھی, لیکن مشرف نے امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات رکھے تو انہوں نے اس کو ظاہر ہے, انہوں نے اب ظاہر ہے ہم کیا مطلب ہے اب یہ کہیں گے امریکہ سے تعلقات رکھنے کا مطلب کیا وہاں سے کچھ لے کے مطلب کیا اس کو ہم جو ہم اپنی جو مشرقی ہمارا محاذ ہے اس سے بے خبر ہو جائیں؟ واہ بھائی واہ, ہم نے بھائی یہ تو اس میں تو کوئی خبریت ہے ہی نہیں کہ جناب ہم نے یہ مشرف نے یہ کیا, مشرف نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. پاکستان کے حکمران کو جیسا بھی ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو چاہے وہ جمہوری ہو, پاکستان کا حکمران جو ہے وہ اگر اپنے انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے ہندوستان کے حوالے سے کوئی فیصلے کرتا ہے, تو کام کرتا ہے, تو بالکل ٹھیک کرتا ہے, اپنی ہمدردیاں لیتا ہے. ابھی ریسنٹ دیکھیں پاکستان کے خلاف, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کھڑی ہے, پوری دنیا کھڑی ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمارے اپنا فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے, پاکستان کی تعریف کر رہا ہے صبح شام, اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, انڈیا کے خلاف نہیں. اب کل کو اگر کوئی اس طرح کا کوئی اپنا بندہ جو ہے اٹھ کے یا کوئی وہ یہ انکشاف کرے گی کہ شہباز شریف نے یا فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر نے جناب امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کے تو اس کو یعنی کہ اپنا ہندوستان کے خلاف استعمال کیا, اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ یہ تو اعلانیہ بات ہے نا, ہماری پالیسی اعلانیہ ہے, کیونکہ ہندوستان ہمیں تنگ کر رہا ہے, ہندوستان ہمارے سے دشمنیاں نبھا رہا ہے, ہر کام ہندوستان ہمارے خلاف کر رہا ہے اور ہم بھی کریں. اچھا اصل اب بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اب یہ ماضی کی گھسی پٹی چیز کو کیوں استعمال کر رہا ہے, کیوں اس وقت اس کو پلے اپ کر رہا ہے. اور اصل ایشو جو سائفر والا تھا کہ کس طرح عمران خان نے سائفر جو ہے نا وہ کہہ کے جب طے شدہ پروگرام کے تحت ایک فکس میچ کھیلا, یہ اس لیے ہی یہ مشرف والا معاملہ جو ہے نا وہ ہندوستان میں صرف ایک خبر ہے کہ مشرف نے امریکہ سے تعلقات بنائے اور ان کو ہندوستان کے خلاف استعمال کیا. یہ اس لیے ہے کیونکہ اصل ایشو جو ہے سائفر والا کہ کس طرح فکس میچ تھا اس سے توجہ اٹھانی ہے. آپ سمجھ گئے نا توجہ کیسے اٹھانی ہے؟ اصل فکس میچ جو ہے کہ یہ والی چیزیں سامنے نہ آ جائیں, اس سے توجہ ہٹانی ہے. اور اس سے توجہ ہٹانے کا مدعا اور ایجنڈا جو ہے وہ ہندوستان کو بھی سوٹ کرتا ہے, کیونکہ آج کل ہندوستان اور پی ٹی آئی کے ایجنڈے دونوں کو ذرا سیم ہوئے ہیں نا. آپ کو پتہ ہی تو ہے کہ کس طرح خان صاحب کی ادھر سے ٹویٹ چڑھتی ہے, ادھر سے جناب چینلوں کے اوپر سوینر کی طرح چپک جاتی ہے ہندوستان کے. اور ہندوستان جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا سیویئر ہے عمران خان کا. عمران خان صاحب کے سب سے بڑے محافظ جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں, ہندوستانی را کے لنکڈ اکاؤنٹ ہیں. تو اب یہ میں اپنا سرچ کر رہا تھا تو ہندوستان کے لنک جتنے اکاؤنٹ ہیں سب میں صرف یہ مشرف والا کلپ پوسٹ ہوا ہے. اصل جو کہانی اس نے بیان کی کہ عمران خان صاحب نے فکس میچ کھیلا سائفر کو لے کے, یہ اصل چیز تھی پاکستان کو بتانے کی, پاکستانیوں کو بتانے کی, اور خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بتانے کی یہ بات تھی. وہ کارکن جنہوں نے 9 مئی کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نا یہاں پر نعرے بازی کر دی, وہ کارکن جو بھول چوک میں یہ عمران خان صاحب کو مسیحا سمجھ بیٹھے کہ اس نے جناب کو حقیقی آزادی کی تحریک چلا دی ہے, کوئی پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر دیا, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو مسیحا کہہ رہے ہیں, جس کو
ایبسولوٹلی ناٹ کے جو آپ جن کے ڈنکے بجاتے رہے ہیں, اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں, اصل میں وہ سب سے بڑا غلام ثابت ہوا ہے کہ اس نے جا کے پہلے امریکی سفیر کے پاؤں پکڑے اور اس کے بعد اسے اجازت لے کے, اس سے آشیرواد لے کے, سر جھکا کے آشیرواد لے کے, طے کر کے اس کے بعد سائفر لہرایا آ کے جلسے میں. یہ اصل بات ہے کرنے کی, یہ اصل بات ہے کرنے کی کہ کس طرح. میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب زمان پارک میں مورچہ زن تھے, آپ کو یاد ہے نا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ محمود خان کو جا کے گاڑیاں دی تھی امریکی سفیر نے, وہ یاد ہے نا آپ کو, وہ جو گاڑیاں دی تھی جا کے ان کو, ایمبولینسیں دی تھی خیبر پختونخوا کو. اس وقت بھی میں نے انکشاف کر دیا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں لے جا کے امریکی سفیر سے, جو ڈونلڈ بلوم تھے یہاں پر, اس سے جا کے محمود خان نے سائیڈ والے کمرے میں جا کے عمران خان صاحب کی گفتگو ٹیلی فون کال کروائی. اس وقت عمران خان صاحب جہاں زمان پارک میں مورچہ زن تھے اور حقیقی آزادی کی جو ہے نا وہ جہاد لڑ رہے تھے, ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہم کوئی غلامی کا درس دے رہے تھے ہماری اس قوم کو. اس وقت بھی امریکی سفیر سے جا کے فون پہ بات کرائی تھی اور جا کے اسی خیبر پختونخوا کی حکومت نے امریکہ سے گاڑیاں ایکسپٹ کی تھی این اس تحریک کے عروج کے, امریکہ کے خلاف جب سائفر کی تحریک چلا رہے تھے عروج کے اوپر. میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ فکس میچ ہے. ابھی بھی یہ سی آئی اے کے ایجنٹ نے سارا کچھ کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا, لیکن چونکہ یہ سوٹ نہیں کرتا اس لیے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ مشرف والے پورشن کو جو ہے نا وہ اس کو بلو اپ کر رہے ہیں, اس کو پلے اپ کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ ڈکٹیٹرز کو پسند کرتا ہے اس لیے جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتا ہے. یہ بات نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مضبوط شخصیات کے فین ہیں, جو مضبوط شخصیات ہیں, فیصلہ سازی کی جو ماہر ہیں, جو اچھے فیصلے کرتی ہیں, جو فیصلے کر کے کھڑے رہتے ہیں اپنے اوپر, ان کے ساتھ وہ معاملات طے کرنے میں جو ہے نا وہ دلچسپی لیتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے وہ فیلڈ مارشل کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ پچھلے 3 سالوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ کتنی مضبوط شخصیت کے مالک, کس طرح وہ فیصلہ سازی کے جو ہے نا وہ ماہر ہیں, اور جس طرح جب وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر پیرا دیتے ہیں, چاہے اس ملک سے دہشت گردی کا گند ختم کرنا ہو, چاہے ایکسٹریمسٹ جو ہے نا پارٹیاں ان کو ختم کرنا ہو, وہ کس طرح مضبوط سیسا پلائی بنیان مرصوص کی طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے, اور وہ کام ہوتا ہے. اور پھر یہ بات کرنا, اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں تو شہباز شریف کے سامنے کرتے ہیں, اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے کس جگہ پہ شہباز شریف اور ہماری منتخب حکومت کو بائی پاس کیا جی؟ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اعظم منیر دونوں بنیان مرصوص کی طرح کھڑے ہیں ساتھ ایک دوسرے کے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. فیلڈ مارشل سید اعظم منیر جو جس کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرنے ڈیفنس والا معاملہ ہو, چاہے وہ قطر کے ساتھ معاملات کرنے ہو, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ سیٹل کرنا ہو, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں لنچ کرنا ہو یا اس کے بعد شہباز شریف کے ساتھ ملنا ہو, تو شہباز شریف اور جمہوری حکومت کے ساتھ, اس کے مشورے کے ساتھ, اس کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ تو سائیڈ پہ ہٹے نہیں ہیں. یہ ساتھ دونوں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی جوڑی جو ہے, جو بنیان مرصوص کی طرح سیسا ہوئی پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہے, اور دونوں پھر پاکستان کے ساتھ کھڑے. وہ پاکستان کا مفاد اس وقت واچ کر رہے ہیں. یہ ہندوستان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ واچ کرنے والی اتنی مضبوط قیادت کیوں پاکستان میں آ گئی, کیوں دونوں شہباز کیوں ان میں دراڑ نہیں پڑ رہی. جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے نا, یہ بھی کہتے کیوں دراڑ نہیں پڑ رہی. دراڑ پڑے تاکہ جو ہے نا یہ ان کو موقع ملے, اور یہ پاکستان کی جو اینٹ سے اینٹ بجانے کا جو مہم اور مشن پہ نکلے ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں سے, اس کو آگے بڑھایا جا سکے. اصل میں تکلیف یہ ہے, سارا کچھ کور کرنے کے لیے ہندوستان کے ذریعے پرانی باتوں کو مشرف نے جناب امریکہ کو ہندوستان کے خلاف استعمال کیا. ہاں بھائی, پاکستان نے آپ ہر چیز کو
آپ امریکہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں, آپ رشیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں, آپ پروکسیز بنائیں, آپ ہمارے بی ایل اے کو پروکسی بنا کے پاکستان کے خلاف استعمال کریں, آپ فتنۃ الخوارج کو اپنے گود لیں, آپ طالبانوں کو بھی گود لیں, ہمارے اپنے ایجنڈے طے کروانے کے لیے وہاں پہ پیسہ دیں, پمپ کریں. افغانستان کے وہ رجیم جس کو آپ دہشت گرد کہتے تھے, آج ان کی گود میں بیٹھ جائیں جا کے, اور وہاں پہ ڈیم بنانے کے لیے پیسے دیں, فنڈنگ دیں, انجینئر دیں کہ پاکستان کا پانی روکیں دریا کے انہوں نے ڈیم بنا کے. یہ کام ٹھیک ہے, اور مشرف نے جو کیا وہ غلط کیا, بالکل ٹھیک کیا مشرف نے, اور ابھی بھی آج کی قیادت بھی ٹھیک کر رہی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب نے کیا, امریکہ کے ساتھ مل کے فکس میچ کھیلا پاکستان کے خلاف, اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اس لیے وہ پی ٹی آئی کے کارکن جو گمراہ ہوئے, جو انہوں نے یقین کیا عمران خان کی ان باتوں کے اوپر کہ شاید وہ سچ بول رہے ہیں اور واقعی ان کو امریکہ نے ہٹوایا ہے, ان کو کم از کم ابھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سارا سائفر والا فکس میچ تھا. اس لیے عمران خان صاحب نے جب مقاصد حاصل کر لیے تو سائفر سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا جی ایک نئی خبر آئی ہے, ہن امریکہ ساڈا بھائی ہے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کی تھیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کہا بھائی آپ کون, آپ تو رونگ نمبر ہیں یہاں پہ. اصل قیادت تو یہاں پہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, تو انہی کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا, انہی کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.